بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، آج ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں۔ نالے کے اوپر ایک عمارت تھی جو کہ پہلے پتہ چلا جی ایک بلاسٹ ہوا ہے، لیکن اس کی جب تحقیقات اور اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کی گئی، بم ڈسپوزل اور دیگر جو اپنا لوگ ہیں وہاں پہنچے، تو انہوں نے جب اس کی ساری انویسٹیگیشن کی، دیکھا اس کو وقتی طور پر، ابتدائی طور پر، تو پتہ یہ چلا کہ سیوریج لائن جو ہے اس میں گیس بھر گئی، کیونکہ یہ جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، تو اس میں گیس بھرتی ہے عموماً۔ اس کے اوپر وہ جو پرانی لائنیں ہیں ان کے اوپر گیس نکالنے کے لیے کچھ پائپ عموماً لوہے کے لگے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں گیس بھر گئی۔ گیس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب نے جو بتایا ہے کہ ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو کہ سیوریج لائنوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی حساسیت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں، 12 آج تاریخ ہے 18/12/21، یعنی اس واقعے کی میں آپ کو ایک نوعیت بتا دوں کہ اس حادثے میں تقریباً 11 سے 12 جو لوگ ہیں یہ زخمی ہوئے، اور تقریباً جو سعید غنی صاحب کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا جی تقریباً 13 افراد، جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں میں بھی اس کے بعد کیا ہو، لیکن اب تک انہوں نے کہا جی تقریباً 13 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایم این اے عالمگیر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، جو کہ بعد میں ایک ضمنی الیکشن میں بنے اپنا عارف علوی صاحب کی سیٹ کے اوپر، وہ جو عالمگیر صاحب ہیں جو کہ کام بھی یہی کرتے تھے، سیوریج کے ڈھکن لگانا، یہی ویلفیئر ایک ان کا کام تھا، اور اسی وجہ سے وہ مشہور ہوئے، اور ان کے والد صاحب بھی اس جائے وقوع پر موجود تھے، اور وہ بھی جہاں بحق اس حادثے میں ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً 12 افراد اور ہیں، یا مے بی اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، ابھی ابتدائی رپورٹس ہیں، اور 11 سے 12 لوگ اب تک زخمیوں کی اطلاعات ہیں۔ اچھا ناظرین، جو سعید غنی صاحب نے بتایا وہ بڑا چونکا دینے والی چیزیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں وہ تقریباً ہزاروں بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ سیوریج نالے کے اوپر ہیں یا سیوریج لائنز کے اوپر ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ حادثات کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوئی چھوٹے موٹے حادثات ہو چکے ہیں، اور اس حادثے کی اور ساری نوعیت اور اس میں دفتر کتنے تھے، بینک میں ساری، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سعید غنی صاحب نے جو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں جی، یہ بلڈنگز ہزاروں ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ مے بی نالے یا لائن کے اوپر ہیں، اور ان کے جو مالکان ہیں ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی سرکاری ڈاکومنٹس ہیں ایسے، وہ جھوٹے ہیں یا وہ غلط ہیں یا وہ درست ہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ وقتی طور پر جب ہم اس کو گرانے کی کوشش کریں گے یا ایسی بلڈنگز کو ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو مے بی وہ ہمیں دکھائیں کہ جی یہ ہمارے پاس فلاں ادارے نے یا فلاں مطلب افسر کا این او سی ہے، تو وہ این او سی بے شک جھوٹا ہو، لیکن اس کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر اس کو یا عدالت منسوخ کرے گی، پھر اس کے بعد جا کے ایک بلڈنگ کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اسی طرح ہر بلڈنگ کے حوالے سے جو لوگوں کے پاس، جنہوں نے بے شک پیسے دے دلا کے جس طرح بھی انہوں نے کوئی این او سی لیا، کوئی ڈاکومنٹیشن لی، کوئی ثبوت پروف بنوایا سرکاری، تو کوئی مطلب اس کی کہتے ہیں جس کو لیز ہوتی ہے، مطلب عموماً ایسی سرکاری جگہوں کی، وہ کروایا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ان کے پاس ثبوت انہوں نے کہا جی ہوگا، اس لیے ایسی عمارتیں گرا دینا بہت آسان نہیں ہے، اور یہ لوگوں کا ایک مالی اس میں ایک انویسٹمنٹ بھی ہے۔ یعنی اگر کسی نے 2-3 منزلہ عمارت سیوریج نالے کے اوپر، سیوریج لائن کے اوپر بنا رکھی ہے، تو ہزاروں اگر بلڈنگز ہیں تو مطلب کہہ لیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر بھی ہوں گے، ان کے گھر بنے ہوئے ہیں یا ان کی کمرشل بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، تو اس طرح انہوں نے کہا جی یہ بڑا مشکل ہے۔ اور دوسری بات ناظرین جو میں آپ کو کر رہا ہوں اس بلڈنگ کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے، کہ اس عمارت میں انہوں نے کہا جی جو
تقریباً کوئی پرائیویٹ آفسز بھی تھے لوگوں کے، اور ایک بینک، نجی بینک جو تھا، یا مطلب ایک بینک کی عمارت برانچ تھی اس میں، اور وہ بھی مے بی لوگ ہوں، اس کے بھی لوگ ہوں، دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں، یعنی یہ 22-25 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل جو جاں بحق ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ٹوٹل ڈال کے تقریباً 25 کے قریب اب تک کی اطلاعات کے مطابق، یعنی 12 کے قریب زخمی اور 13 جاں بحق۔ تو ناظرین، یہ انہوں نے ایک بڑی جو عجیب بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ بھی ہوں گے، ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت پروف بھی ہوں گے، تو اس لیے ان لوگوں کو گرانا، اٹھانا جو ہے، ان بلڈنگوں کو گرانا، ان کے خلاف آپریشن کرنا، یہ ایک مشکل اور ایک لمبا ایک پروسیس ہے۔ مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم ان کو صبح کہہ دیں کہ جناب آپ نکل جاؤ اور اگلے دن ہم بلڈنگ کرا دیں۔ دوسرا ناظرین، یہ ایک اس واقعے سے اس سندھ اور سندھ حکومت کا، کراچی کا ایک چٹھا بھی سارا کچا چٹھا کھل گیا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا بک رہا ہے، یعنی کہ سرکاری جگہیں نہیں بک رہی، سرکاری زمینیں نہیں بک رہی، بلکہ یہ اندازہ کریں کہ جو سیوریج لائنیں ہیں وہ بھی بک رہی ہیں، ان کے اوپر بھی مطلب جو ہے وہ ان کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی جو ایسے لوگ ہیں ان کو این او سی دے رہے ہیں، ان کو ڈاکومنٹیشن دے رہے ہیں، ان کو لیز کر رہے ہیں، تو وہ کوئی قانونی طور پہ یہ لیز نہیں ہو رہا۔ قانونی طور پر سیوریج لائن کو، نالے کو کوئی بندہ بھی لیگل مطلب ڈاکومنٹ نہیں دے سکتا، اس کے اوپر کوئی افسر ہے، کوئی جو بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے ناظرین، یہ وفاقی حکومت کو بھی اس کے اوپر سوچنا پڑے گا۔ ایک اتنا بڑا شہر ہے کراچی، اور اس میں اس طرح کے کام، اس طرح کی بونگیاں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان۔ باقی ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے مراد علی شاہ صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو اب تک رپورٹ آ چکی، کمشنر کراچی سے انہوں نے اس واقعے کی جو انکوائری ہے اس کو حکم دیا ہے، ان سے رپورٹ مانگی ہے۔ اللہ کرے اس میں انکوائری ہو، اور یہ جو جتنے سیوریج لائنوں کے اوپر عمارتیں اس طرح غیر قانونی بنی ہوئی، ان کے خلاف آپریشن ہو۔ لوگوں کی انتہائی قیمتی جانیں ہیں، یہ جو تقریباً 25-26 لوگ اب اس واقعے میں زخمی بھی ہیں، جاں بحق بھی ہو چکے ہیں، ظاہر ہے اتنے لوگ، یعنی جس میں 12-13 لوگ تقریباً اب تک انہوں نے بتایا سعید غنی کے مطابق کہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور تقریباً 12 لوگ جو اب تک زخمی بتائے جاتے ہیں۔ تو ان میں مزید بھی خدا نخواستہ اگر کوئی کرٹیکل ہوا تو مے بی وہ جاں بحق ہو جائے، یا کوئی اس طرح زخمی بھی مے بی ایک آدھ اور بڑھ جائے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی ایک پریشانی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر لازمی کارروائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہماری عدالت بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس کے اوپر وفاقی حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے، سندھ حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے اگر سنجیدگی سے کام کرے۔ تو یہ لازمی لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر لازمی ایک مطلب جو ہے وہ ان کو تحفظ کے لیے لازمی ایک سوچنا پڑے گا۔ حکومت کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔